تمہارا عالم، تمہارا متولی، تمہارا ذمہ دار ہی سارے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، جس کے بارے میں تم بھی جانتے ہو مولانا صاحب اور عوام بھی جانتی ہے، مگر چور چور موسیرے بھائی، حمام میں ہم بھی ہیں، حمام میں تم بھی ہو، تم بھی ننگے ہم بھی ننگے، اس لیے زیادہ کوئی بول نہیں سکتے صاحب، بول نہیں سکتے، لیکن یہ معاملہ دین کا ہے، یہ بولنا پڑے گا ہم کو اور آپ کو۔ کیوں کہ اگر آپ کے سامنے حق آ گیا اور آپ نے زبان نہیں کھولی تو گونگے شیطان کہلاؤ گے، مرنے کے بعد اللہ تمہارے منہ میں لگام دے گا، جہنم کی لگام دے گا۔ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، یا تو آپ میری خبر لو یا پھر آپ ان کی خبر لو، دونوں کو جمع کرو، جمع ہونا پڑے گا۔ اصل طاقت سماج کی نوجوان ہوتا ہے، وہ جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے۔ ناٹک بہت ہو گیا، تو میں بہت ہو گیا، جمع ہونا پڑے گا۔ قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، تو تمہارا غلط کیوں ہو؟ بیٹھو بات کرو، نہیں کر سکتے، خدا کی فساد نہیں کر سکتے۔ حدیث بس یہاں پر آ گئی ہے، اپنے اپنے مطلب کی، قرآن سے اپنے اپنے مطلب کی ایک ایک آیت نکال لی ہے، ایک ایک مطلب، نہ آگے دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں، نہ کوئی مطلب ہے قرآن سے اپنے کو اپنا مسلک چلانے کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ حدیث میں نہیں اور نہ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ جب رسول اللہ پر حملے ہو رہے تھے مسلسل جینا کور کر دیا تھا۔ غالباً یہ آیت آپ کو سورہ احزاب میں مل جائے گی۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے نیٹو، جمعیت، ساری فوجیں اکٹھا ہو کر رسول اللہ پر حملہ آور ہوتی۔ عرب کی جیسا امریکہ نے لایا تھا دنیا بھر کی فوجوں کو اکٹھا کر کے افغانستان اور عراق کے خلاف، ویسی نبی کو، نبی کے مشن کو مٹا دینے کے لیے سارے عرب کی جمعیت ایک ہو گئی تھی، سارے قبائل۔ یہودیوں نے یہ کام انجام دیا تھا اس وقت، اور وہ آ گئے تھے رسول اللہ کو اٹھانے۔ اس کے بعد بہرحال اللہ نے کامیابی دی۔ پھر ایک بنو قریظہ کا ایک حملہ، جنہوں نے بد عہدی کی تھی یہودیوں کے قبیلے نے، ان کے سارے مردوں کو اللہ کے نبی نے قتل کر دیا اور عورتوں کو غلام بنا دیا۔ جشن بعد جنگ احزاب کے جشن بعد، اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا رسول اللہ نے۔ طوفان کھڑا ہو گیا صاحب۔ آج تک ہم نبی کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکے تھے، انگلی نہیں اٹھا سکے تھے، آج ہم دیکھ لیتے اس کو۔ خدا کی قسم، منافقوں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے مل کے پورا قصہ، پورا عشق کا افسانہ گڑھایا، یہاں تک کہ چکر میں آ گئے کون؟ مسلمان تھا۔ ایک دن دیکھ لیا اس نے زینب کو، دل آ گیا اس پہ محمد کا، اس کی خبر لگ گئی، وہ غلام کو، زید بن حارثہ کو اس نے طلاق دے دی اور محمد نے اس سے نکاح رچا لیا۔ اس سے مختصر پڑھیے سیرت کی کتابیں، دیکھیے قرآن، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ کھا گئی خبیث کس قدر۔ لیکن چونکہ رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے رسول اللہ، منہ بولا بیٹا، بیٹا نہیں، حقیقی بیٹا، بیٹا۔ عرب میں یہ رسم چل رہی تھی کہ اگر آپ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے، منہ بولا بیٹا، تو باقاعدہ وراثت میں بھی کوئی حصے دار کہلاتا تھا، اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا تھا جیسے نسبی اور سلبی بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، حقیقی بیٹے کے ساتھ۔
رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین کمپلیٹ کرنا ہے اللہ کو آپ کے ذریعے، ایک ایک بات ایک ایک سبق آپ کو دے کے جانا ہے قیامت تک، تو قرآن حدیث میں موجود ہے۔ یہ رسم توڑنی تھی، تبنیت کی رسم، اس لیے رسول اللہ نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ دلانے کا اچانک دیکھ کر دلانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تو ان کی سگی خوبیزاد بہن تھی، بچپن سے جوانی تک آنکھوں کے سامنے پلی بڑی تھی۔ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ کے حکم پر نکاح ہوا تھا زینب کا، وہ تیار نہیں تھی، زینب بنت جحش تیار نہیں تھی کہ قریش کی بیٹی، شریف خاندان نام پر خاندان پر وہ کہا غلام زادہ جو نہیں بیٹھ رہی ہے، تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے فرمایا کہ نکاح ہوگا تمہارا، ہم سے نکاح کروایا۔ اگر یہ بات ہوتی تو خود نکاح فرماتے آپ، کوئی دقت ہی نہیں تھی، افسانہ بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں کروایا آپ نے۔ وہ خاندانی فوقیت وجہ بنی طلاق کی، پٹی نہیں کیا میں نے، ایک غلام اور ایک قریش خاندان کی صاحبزادی نہیں پٹی، طلاق دے دیا آپ نے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے نکاح کیا زینب سے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک حقیقی بہو ہے وہ حرام ہے، لیکن یہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ صرف ایک کا لحاظ نہیں دیکھنا ہے، پوری شریعت پورے سماج کو قیامت تک دیکھنا ہے۔ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اجتماعیت کا خیال رکھتے ہوئے ہوتے ہیں، فرد واحد کا خیال رکھتے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس پر طوفان کھڑا کر دیا، سب طرف سے بوچھاریں ہونے لگی۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ تم پر مہربان ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ کوئی تمہارا بال شیکا نہیں کر سکتا، اور فرشتے بھی تمہارے حق میں دعا کر رہے ہیں، فرشتے بھی تمہارے حق میں دعا کر رہے ہیں تمہاری سلامتی کی، تمہاری کامیابی کی۔ تم اس طوفان میں جمے رہو، پامر بھی دکھاؤ، یہ مفہوم ہے اس کا۔ اب اس آیت کو الگ کر کے باقاعدہ ایک مسلک بن گیا کہ سلام پڑھو، سلام پڑھو، سلام پڑھو، سلام پڑھو، بہترین کا بھی یہ بنو، سال دو سال میں جا کے مدرسے میں جا کے تقریر کرنا نہیں آتا، تقریر کرنا نہیں آتا، آتا کیا ہے؟ صرف پڑھنا، گانا۔ کلیئر کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں بول رہا ہوں میرے ساتھ تقریر کرو، تم جو عنوان دو گے اس عنوان پر تقریر ہوگی، نماز، روزہ، زکات، حج، تمہارا دیا عنوان۔ لیکن تربیت میں کیا ہے مدرسے کی؟ ادھر جاؤ آمین بولو، تخنے سے اوپر کرو، نام سے اوپر باندھو، تو ادھر تربیت ہو رہی ہے، مدرسے میں جاتے صرف نعت خوانی کرو، سلام پڑھو، مذاق کی حد تک، غیر مسلموں کے بور ہو جانے تک۔ جبکہ صرف درود کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نبی کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ اگر آپ درود نہیں پہنچاؤ گے نبی پر تو آپ یقین کہہ رہا ہوگے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ورنہ آپ رسول اللہ کی سیرت پاک دیکھیے، صحابہ کرام کی دیکھیے، مسجد نبوی کو سامنے رکھیے، آپ مسجد نبوی کو سامنے رکھیے، آپ کیا ایسے ہی سلام پڑھتے تھے اور درود پہنچاتے تھے صحابہ کرام اپنے نبی پر؟ ہمارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے بعد ہمارے صحابہ خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد ہمارے ائمہ مجتہدین، آپ دیکھیے، مگر نہیں مسلک ایک ایک حدیث کو لے کے، ایک ایک آیت کو لے کے مسلک بنا لیے گئے۔ انہوں نے داڑھی ٹوپی ڈالنے کی حدیث رکھ لی، کاغذ لے کے پھر رہے صاحب، یہ دیکھو
یہ قائل نہیں ہے داڑھی ٹوپی ڈھکنے کا، دیکھو یہ اس کے ڈھکنے سے نیچے رہتا، 1 انچ پہ پریشان ہے مولانا، 1 انچ پہ جو پریشان ہے مولانا، اس کا بیٹا بہترین اپ ٹو ڈیٹ ہے، پینٹ شرٹ، اور کون سا اسکن ٹائٹ پینٹ، اس پہ بنیان، ٹی شرٹ، شرٹنگ، ٹخنے سے نیچے داڑھی گرین، نہیں، وہاں عیب نہیں ہے۔ جو مولانا اٹھتے بیٹھتے تماشے مار رہے ہیں، وہ ہماری اوقات بتا رہا ہے کہ ہم بھاڑے کے ٹٹو ہیں، ذلیل انسان سماج کے، ہم مولانا ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، پبلک کو بول رہے ہیں دیہات کی کہ وہ داڑھی ٹوپی رکھنا، وضاحت کر دو جب بات آئی رہی ہے تو ٹوپی لگائیے، آپ ٹوپی پہنائیے، بتا ٹوپی لگائیے، اچھی بات ہے، نہیں لگاتے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹوپی لگاتے کیا آپ کا مزاج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹوپی لگائیے، ٹوپی پہنانا ممنوع ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی رکھیے آپ، کلین شیو نہیں رہ سکتے آپ، کہ انسانیت کی بھی خلاف ہے، مردانیت کی بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، داڑھی رکھیے آپ، لیکن اپنے مزاج کے مطابق رکھ لیجیے آپ۔ اب آپ کا مزاج الگ الگ ہے، کسی کو لمبی داڑھی پسند ہے لمبی رکھیے، کسی کو مختصر رکھنی ہے مختصر رکھیے آپ۔ مردوں کے گال پہ داڑھی دیکھنی چاہیے، جس کو لوگ داڑھی کہیں، ٹخنے کی بات تو ٹخنے کا مسئلہ حرامی حلالی کی گت، وہ 1 انچ کا مسئلہ نہیں ہے، 1 انچ کا مسئلہ نہیں ہے وہ، بلکہ پورا اس لباس پر تنقید ہے جو قیصر و کسریٰ کے ہوا کرتے تھے، جن کو بادشاہوں کے خادمہ ایسا اٹھا کر چلتی تھی، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا معاف کرنا پرانی فلموں میں بادشاہوں کا چار اٹھا کے چل رہے ہیں نا، ان فخریہ لباس پر، جو ایسے فخریہ لباس پہنے گا اپنی کچھ جتانے کے لیے، اللہ نظر عنایت نہیں فرمائے گا اس کی طرف۔ ایک بات یہ کلیئر، وہ 1 انچ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ گھمنڈی بادشاہوں کے لباس پر تنقید ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے ہم کو کہ آپ جو بھی لباس پہنے اپنی ضرورت کے لیے، بدن کو چھپانے کے لیے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے، قرآن نے یہ مقصد بنایا لباس کا۔ اگر آپ لباس پہن رہے ہو دکھاوے کے لیے، اپنی فوقیت جتانے کے لیے کہ 4 لاکھ کی 4 کروڑ کی جیکٹ بکی، مودی کا کوٹ چل رہا ہے، اسلام میں حرام ہے یہ، سمجھ رہے آپ؟ دکھاوا، ریانور، گھمنڈ غرور، یہ مطلقاً حرام ہے اسلام میں۔ اب یہ آپ کی حرکت میں سے ظاہر ہو یا آپ کے لباس سے، منع فرمایا گیا، مگر بیچارے آج کے عالموں نے، متقیوں نے وہ 1 انچ پکڑ لیا، اللہ ٹخنے سے 1 انچ نیچے، کس کا کیا بن رہا ہے یار، اور کس کا کیا بگڑ رہا ہے بھیا 1 انچ میں یار۔ اگر اتنے ٹخنے کے پابند ہو تو اہل حدیث ٹیلر کو ٹخنے سے نیچے نام نہیں لینا چاہیے، کیوں صاحب؟ کب سمجھیں گے ہم کٹر اہل حدیث سے، اللہ قسم حدیث میں آتا ہے ٹخنے سے نیچے نہیں، اور صرف نماز کے اندر، نماز میں آئے تو اونچا کر لیے، اور نماز سے نکلے مسجد سے باہر تو پھر نیچا کر لیے، کس سے دھوکا؟ ایسا بھی حدیث میں ہے کیا کہ نماز میں آؤ تو، اور نماز کے سے فارغ ہو تو، ایسی کچھ شرطیں ہیں کیا؟ ذرا بتاؤ نا۔ مذاق اسلام کا 1 انچ پر اہل حدیث کو ٹخنے کے اوپر نام لوں گا، سلوانا ہے تو سلوا دور ہے، اور نہیں سلواتا تو بس سننے کی زبان چمک جاتی صاحب، سننے کے آپ جی سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین و شریعت کے نام سے بدتر مذاق چل رہا ہے اس وقت۔ جو کچھ بھی تم اپنے سماجی مسلک اور فرقے والوں کی طرف سے دیکھ رہے ہو، وہ ٹھٹا مذاق ہے، اللہ کے دین کو انہوں نے مذاق بنا دیا، تو سنا پھر اللہ نے بھی ان کو مذاق بنا کر رکھ دیا، کوئی حیثیت نہیں دنیا میں، کچرا دنیا کا۔ اتنا مسئلہ اس سے زیادہ کچھ نہیں، آپ کو بھی کہیں گے عزت کی بات ہے، اگر آپ کو بھی نہیں کہتے تو کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی،
آپ داڑھی رکھیے, رکھنا چاہیے, معلوم ہوا اپنے مزاج کے مطابق رکھ لیجیے. ٹخنے سے نیچے 1 انچ نہیں, بلکہ اگر آپ کا جینس, آپ کا پینٹ لتڑ رہا, جیسا کہ آپ ریڈی میڈ خرید رہے ہو آپ جینس وغیرہ, پورے وہ کیچڑ کو, مٹی کو روڈ میں لوٹ رہا ہے, وہ گھسٹ رہا ہے, وہ تو گویا روڈ کی گندگی لے کر آپ اپنے پینٹ میں گھوم رہے. اب اس کو کیا کھوج رہا نماز کے وقت؟ آپ کا تو کپڑا گندا ہے, تو کم سے کم اس سے پرہیز کر لیا کہ آپ کا پینٹ یا پیجامہ زمین سے نہ لگے, ایڑی کے نیچے نہ آئے, ایڑی کے نیچے نہ آئے, راستے کی گندگی کو صاف نہ کرے, وہ گندگی آپ کے پیجامے میں یا اس میں نہ آنے پائے, کیونکہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, صاف ستھرا رہنا چاہیے. ہو تو تھوڑا سا بیلنس کر لیں آپ, نہیں 1 انچ, جبکہ دیکھا یہ جا رہا ہے خود جو مولانا فتوے دے رہے ہیں, قاضی صاحب, مفتی صاحب, عالم صاحب, مدنی, سلفی, ان کی اپنی اولاد ہیرو بن کے گھوم رہی ہے, گھر میں افراتفری ہے, وہ خود ہیرو دیکھ رہے ہیں بچے کو اور ہیرو بنا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں, انجینئر بنایا, پروفیسر بنایا, کمپنی میں کام کر رہا ہے. مولانا تو نے اپنی اولاد کو, مولانا حافظ تو نے اپنی اولاد کو حافظ کیوں نہیں بنایا؟ تو جان گیا تھا کہ یہ بدتر زندگی ہے, اس میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, یہ ناقابل برداشت ہے, اس لیے نہیں بناؤں گا بھیا میں. ورنہ آج اللہ اگر مجھ کو اولاد دیتا, خدا کی قسم کھا کر بولو, چاہتا ہو سکا میں نے اب تک شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے, جس حد تک میرے بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ان ہندوؤں اور یہودیوں کے اسکول میں, گھر میں رکھ کر میں ان کو بہترین اردو, عربی, فارسی پڑھاتا, کیونکہ ان کا باپ عالم ہے. مدرسہ بھی نہیں پہنچاتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسہ جا کے وہ خود باپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں, باپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. میں نے اپنے ایک بھتیجے کو پہنچایا تھا مدرسے میں, خدا کی قسم نہ وہ لیپنے کے لائق رہا نہ پوتنے کے لائق. حافظ ہے لیکن اتنا ہی ناکارہ, نکما, بے غیرت, اپنی بول رہا ہوں میں, غیر کی نہیں. اور دیگر بھی حافظ ان کے قصے بھلا کے لے کے وہ آ گیا, تو بھلا کے ساتھ آ گیا. ایک حافظ نے اور سبحان بابا کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, اور سبحان بابا میرے پاس آئے, اگر آپ نام جانتے ہیں تو سمجھ رہے آپ, میرے گھر آئے, آپ تعویذ دیجیے. میں نے کہا آپ جائیے, کام ہو گیا. بولے فلاں کے پاس کیسا, بولے میں قاضی کے پاس کیسا, بولے جمیل حسن کے پاس, بولے اس نے بھی میرے کو دھمکا دیا, بولے سونا بولا, بولے کیونکہ صاحب نے کہا کہ آپ ہارون مہار کے پاس میرے پاس کام ہو کے جاؤ, چلے گا. تو ماشاء اللہ وہ بھگوڑوں کا نکاح ہو گیا, شان سے زندگی جی رہے. کیا ہوگا؟ قرآن کا بیان ہے, زانیہ زانی کے لیے اور زانی زانیہ کے لیے. پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے, اور پاک باز عورتیں شریف اور پاک باز مردوں کے لیے. اور یہ بلاత్కాری کے لیے یہ سیٹنگ قرآن نے کی ہے. اب آگے ہو تو نکاح کروا, اور اگر تم راہ فرار اختیار کرو گے کہ بس بات تو بن گئی, اپنی کام نکل گیا, چلے والا جاؤ, تو پھر جاؤ, میں نے کہا رپورٹ کرو, اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے تو رپورٹ کرو, جانچ ہوگی, جائے گا وہ 370 کیا جائے گا, میں نے اپنی ایسی تیسی کروا گیا, تو وہ سب ہو گیا. کون تھا کیا تھا وہ چھوڑ گیا, سب ہو گیا. تو یہ حافظ. اب حافظ کا مطلب یہ ہے کہ توتا رٹو. آپ کو سورہ اخلاص انا اعطیناک الکوثر یاد ہے, قل اللہ احد یاد ہے, اب یاد ہے اس کے حافظ ہیں آپ,
تو پورے قرآن کا حافظ ہے، آپ 2-4 صورتوں کے حافظ ہیں، تو کیا 2-4 صورتوں کے آپ عالم ہیں؟ اس سے متعلق آپ کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ نماز میں پڑھنے کے لیے قرآن ضروری ہے تو بھیا کچھ رٹنا پڑتا ہی ہے۔ اس نے پورا قرآن یاد کر لیا، اس کو احساس نہیں کہ میرے دماغ میں کیا ہے، سینے میں تو بہرحال اس کے نہیں ہے قرآن، کیونکہ قرآن حلق سے نیچے ہی نہیں اترا اس کے، تو حدیث کے مطابق ایک دور ایسا آئے گا کہ قرآن پڑھا جائے گا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کی وضاحت میں نے غالباً 25 شب میں کی ہے کہ میموری دماغ میں ہوتی ہے اور دماغ سے وہ میموری یہ زبان اور منہ کے ذریعے نکل جاتی ہے، جو چیز رٹتے ہو وہ بکتے ہو نکل جاتی ہے۔ سینے میں قرآن نہیں، اگر سینے میں قرآن اتر جاتا تو خدا کی قسم چمکتے تم ہیرا بن کر سماج سے تم الگ ہو جاتے، بھیڑ سے الگ ہو جاتے، لوگ تم کو دیکھتے کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے، یہ اس کا رکھ رکھاؤ دیکھو، یہ باطل پرست نہیں بلکہ باطل کا انکار کرنے والا، تاغوت کا انکار کرنے والا۔ اس کی دکان میں جا کے بیٹھو، اس کی دکان کو دیکھ لو، اس کے گھر میں جاؤ، گھر کو دیکھ لو، پھر یہ بول رہا ہے کوئی شکایت ہو شکوہ ہو تو ضرور اس سے کرو آپ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب باتیں جو آ رہی ہیں اس ضمن میں کہ آپ حلیہ بنا کر کیا درشانا چاہتے ہو، مسلک کی بات کر کے قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو آپ، نہیں، دین یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں، سر اللہ کے آگے جھکائیں اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں یعنی اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ حرام سے بچیں، حلال کو اختیار کریں۔ حرام سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی روزی روٹی میں، اپنے دھندے میں، اپنے بزنس میں جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بول کر کماؤ گے، جھوٹ بول کر وہ چھوٹا ہو یا بڑا، میلہ تو میلچ ہے، چٹکی ہو یا ڈھیر، اگر آپ جھوٹ بول کے کما رہے ہو آپ کی حلال روزی بھی حرام ہو جائے۔ اگر آپ دھوکہ دے رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، آپ دھوکے میں رکھ رہے ہیں، سامنے والے کو اس نے آپ نے بھروسہ کیا ہے اور آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کوالٹی میں ہو، ناپ تول میں کمی ہو یا جو بھی ہو، آپ کی روزی حرام، آپ کی روزی حرام۔ یہ میں نہیں بتا رہا، قرآن بتا رہا، یہ نبی کا فرمان۔ جھوٹا جہنم میں جائے گا، دغا باز جہنم میں جائے گا۔ من خدع فلیس منا، جو بھائیوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ اس طرح دھندے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، ملاوٹ نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، سودی کاروبار نہیں کر سکتے، رشوت کا لین دین نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ خیال رکھ رہے ہیں اس بات کا تو آپ کی روزی حلال ہے۔ اور آگے بڑھیں گے آپ تو آپ راکھی نہیں بیچ سکتے۔ تو راکھی میں کیا ہے؟ تو شراب تھوڑی رہا ہے، وہ ایک تاغا ہے اور وہ تو وہ ہے راکھی نہیں۔ آپ راکھی بیچ رہے ہو، وہ جا کے بہن بنا رہا ہے، سگی بہن ہے اور منہ بولی بہن نہیں ہے۔ یہ قرآن نے کہا، یہ قرآن نے کہا سگا بیٹا، ماں کا سگا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا نہیں ہے۔ دونوں کے احکامات، دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت زینب سے، مطلقہ بہو سے، اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یعنی اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عرب کی اس رسم کو ختم کر دیا قیامت تک، جو عام طور پر حقیقی بیٹے کی طرح سمجھی جاتی تھی تبنیت کو۔
ہمارے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے آئے تھے، سکھاتے گئے. تو اسی طرح سے بولتا آیا ہوں کہ یہ ہماری خالہ جیسی ہے، یہ ہماری بیٹی جیسی ہے، یہ ہماری بہن جیسی ہے، یہ ہماری اماں جیسی ہے. یہ جیسی ہے نا، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. یہ چور دروازہ ابلیس نے تمہارے لیے کھول دیا، شہوت کا، نفسیات کا. مرد عورتوں کو ایک قریب آنے کا دروازہ کھول دیا، اسلام نے اس کو بند کر دیا. نہیں چلے گا. یہ منہ بولی بہن ہے، یہ بہن جیسی ہے، یہ بیٹی جیسی ہے، یہ اماں جیسی ہے. اگر اماں جیسی ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. حضرت خدیجہ رسول اللہ سے 15 سال بڑی تھی، اماں جیسی تھی. جو رشتے بتائے گئے ہیں محرم نامحرم کی بنیاد پر، وہ نسبی اور سلبی، جن سے خاندان چلتا ہے، محرم نامحرم. یہ بیٹی جیسی ہے، بیٹی جیسی. حضرت عائشہ بیٹی جیسی تھی. رسول اللہ 50-52 سال کے تھے اور حضرت عائشہ میری ماں ام المؤمنین 9-10 سال کی تھی جب نکاح ہوا تھا رسول اللہ سے. بیٹی جیسی ہے، بیٹی نہیں ہے. آپ اپنی عقیدت، اپنی خدمت، اپنا لحاظ سب ایک طرف رکھیے. قرآن آپ کو اصول بتا رہا ہے، اصول بتا رہا ہے. اور ان باتوں کو سامنے رکھ کر جب آپ سماج میں جیئیں گے، اللہ آپ کو عزت دے گا. خدا کی قسم آپ کو عزت دے گا. لوگ آپ کو پسند فرمائیں گے. جب میں امامت چھوڑ کے آیا جبل پور سے، سندھی میں لالے پڑے ہوئے تھے، 2 روٹی کی تلاش میں تھا. قسم کھا کے آیا تھا کہ پیسہ لے کے امامت نہیں کروں گا، مسجد مدرسے میں نہیں پڑھاؤں گا. پیسہ لے کے یہ میرے ایمان کو اور میرے زمین کو خرید نہیں سکتے. یہ شاہ متولی صدر کمیٹی کو اللہ نے مجھ کو جو دولت دی ہے، میں جانتا ہوں اس کو. یہ کیا جانے کے آٹو چلا لوں گا، کچھ بھی کر لوں گا. اس وقت لوگوں نے کہا، اچھی نیت سے کہا کہ بچیاں بیٹھ جائیں گی، آپ پڑھانا کو. میں کہا نہیں، بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں، بچیوں کو نہیں پڑھا سکتا میں، بچیوں کو نہیں پڑھا سکتا میں. وہ تمہاری بچی ہے. 10-12 سال میں تو ہمارے نانی دادیوں کے نکاح ہو گئے تھے، نکاح ہو گئے تھے. بچہ جب بالغ ہو جائے، بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کر لو. تمہاری پلاننگ تو بہت بڑی ڈاکٹر بھی بنانے کی ہے، پارشد بنانے کی، آگے پڑھا لکھانا ہے. 22 سال کی تم اس کو کر رہے ہو. 12 سال میں اللہ نے اس کو ڈیوٹی دے دی ہے ماں بننے کی، خاتون خانہ اور ملکہ خانہ بننے کی. گول بھر دی اس کی. سب کچھ ہے اس کے لیے زندگی پر، چین، سکون، لطف، عزت، سب کچھ ہے اس راستے میں. ابھی تو تمہارا کچھ بھی شروع نہیں ہوا ہے. بیچاری نے سمیہ پار نہیں کیا، ابھی تو 15 سال کی ہو گئی. تمہاری ترتیب ہے، نہیں پڑھایا صاحب. جہاں میں رہا کرائے کے مکان میں، جہاں بھی رہا وہاں سے پوچھ لو آپ. میں نے عورت سے بات نہیں کرتا. میری اپنی سگی بہن بھی اگر راستے میں ملے گی مجھ کو، پہچان دوں گا، میں بات نہیں کرنے کا. شیخ آئے کہ مولانا میری سگی بہن ہے، بغیر پردے کے ہے، تو آجا میری گاڑی میں بیٹھ جا، میں جا کے بھائی کیا چھوڑ دیتا ہوں. نہیں چھوڑ سکتا میں. اگر وہ برقعے میں نہیں ہے، بے پردہ ہے، نہیں بٹھا سکتا اپنے ساتھ، نہیں بات کر سکتا میں اس سے. راستے کا معاملہ ہے. لوگ ہے کچھ کرو، ایسا مرد ہو آپ ہے، کچھ ایسے ڈیسیزن لو. حافظ ہیں،
امام صاحب ہیں اور تم ڈھو رہے نا. ہاں ورنہ اگر آپ دائرے میں ہو, نقاب پہنی ہوئی ہو, غریبی کا زمانہ تھا, ساحل تھی میرے پاس, ساحل میں چھوڑ کے آیا جنتا نگر, نقاب پہنو, ایک شطرنجی کو ایک چادر کو بھڑی کر کے کیریئر میں رکھا اور بیٹھو. اللہ شرم آ رہی ہو آپ, بیٹھ چل. آٹو کہاں سے لاؤں گا, 50 روپے کہاں سے دوں گا, پیسے چاہیے معاف کر رہا تھا. سمجھ رہے آپ اصول, یہ شریعت اور یہ قرآن. اب اس کی ترجمانی کون کرے گا, اس کی تشریح کر کے کون بتائے گا, عالم بتائے گا. یہ کیا ہے, ایک ہی نل 3 کرایہ دار, کیسا پانی بھرا بتایا میں نے آپ کو. ابھی جس محلے میں 15-18-20 سال سے بچیاں گود میں بڑی ہو گئی, باجی سے تعلق رکھیے آپ, نہ بچپن میں تعلق تھا نہ جوانی میں. دیکھ لو عورت کا تعلق عورت سے, مرد کا تعلق کام آ رہی بیچاری اپنی خاتمہ نہیں, باجی سے کانٹیکٹ کر دو, عورتوں کے بیچ میں نہیں بولنے کا. کیوں کہ پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے بات نہ کی جائے, لڑکی سے بات نہ کی جائے, غیر ضروری بات نہ کی جائے, حالت مجبوری میں صرف ضروری بات کی جائے. حرامی حلالی کی قد نہیں کہ موقع مل گیا ہے تب بات چل رہی ہے صاحب, تو باتوں میں بات بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے. پھر سمجھ رہے ہیں آپ, بہت ہی خطرناک چیز ہے نفسیات. اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی نے یہ دائرے بنائے کہ کیسے رہنا ہے تم کو. تم پاس آئے جو مسکرائے, تم پاس آتے نہیں مسکراتے رہے. جب مسکرائے تو دل نے سپنے بنائے, نہ پاس آتے نہ مسکراتے نہ دل سپنے بناتا نہ ابھارا تیار ہوتا. تو گانوں میں بھی کوئی غلط بات نہیں کہی جا رہی ہے, لیکن آپ سمجھ لو ذرا, اچھے سے سمجھ لو کہ بول کیا رہا ہے, صحیح تو بول رہے ہو. دل تو پاگل ہے, دل دیوانہ ہے, صحیح تو کہہ رہا ہو. ساری رات جگاتا ہے ہمیں, صحیح تو بات ہے. وہ جاگتے کیوں ہو بابو, جاگتے کیوں ہو, دل تو پاگل ہے. ارے بھیا بالغ ہو گئے ہو تو نکاح کر لو, اما سے بولو, ابا سے بولو, اور یہ صاف بول لو کہ دیکھو آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں, آپ نے میری ساری ضروریات کا خیال رکھا ہے, جب تک میں نے مانگا ہے آپ سے بچپن سے لے کے اب تک, اب ایک ضرورت ہے آپ اس کو پوری کریں, کوئی گناہ نہیں. باپ نے یہ ہمارا ڈائلاگ مارے گی, تو بدتمیز ہو گیا ہے, زیادہ باتیں کرنے لگا, تو بدتمیز ہو گیا. سارے کام بدتمیزی کے گھر میں ہو رہے ہیں. سارے ماں باپ بچے بیٹھ کے بلو فلمیں دیکھ رہے ہیں, بلو سیریل, وہاں بھی آ رہی شرم. جب بچے نے بھی مطالبہ کیا ہے تو تب شرم آ رہی ہے. تو یہ باتوں کو پریکٹیکل سے تعلق ہے اس کا, یہ سب کرو آپ, تب اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سکون عطا فرمائے گا, نجات دے گا یا دنیا میں, مسئلے حل کرے گا آپ کے. پھر جب مر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ قبر میں حشر میں آپ کے سوال اور آپ کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں ہے دین یہ نہیں ہے. ارے اب باپ رے, ایک ہی چلنے میں گئے تو جتنے اسمارٹ تھے اتنے صوفی بن کے آ گئے, تالے ٹوپیوں بھی سب ہو گیا. بہن باقاعدہ مارکیٹ جا رہی ہے, بہن باقاعدہ کرانے کی دکان چلا رہی ہے, گھر کی عورتیں باقاعدہ نوکریاں کر رہی ہیں, باہر ٹیچنگ کر رہی ہے اسکولوں میں بیٹھ کر, اور باقاعدہ صاحب ہم خود اس فرعونی آفسوں کے بابو بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے رشوتیں بٹور کے دے رہے ہیں آفس کو, کوئی دقت نہیں, وہاں کوئی دقت نہیں. بڑے بڑے فائنینس لے رہے ہیں, لانوں میں شادیاں کروا رہے ہیں, جی جھوٹ بول رہے ہیں, بھائی کا حصہ نہیں دے رہے, ہڑپ لے رہے زمین, بہن کا حصہ نہیں دے رہے, کھا جا رہے ہیں. تیری شادی کے گھر میں 4 لاکھ لایا تھا نا, یہ سب چل رہا ہے, مگر باپ رے اللہ نہیں جا رہا ہے. 30 بار سن لیا, کوئی مائی کا لال 20 سالوں میں بتایا, 20 سالوں سے میں سوالیہ نشان خود پیدا کر رہا ہوں آپ کے لیے. پوچھو مجھ سے, آپ نے خلاف شرع میں کچھ دیکھا ہو گھر میں یا دکان میں تو آپ مجھ سے پوچھئے,
آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کو گیان بانٹ رہے ہیں شریعت اسلام کا، یہ معاملہ کیسے مولانا صاحب آپ کی بیوی پانی بھرتی ہے روڈ میں نکل کے؟ رسول اللہ نے اندھے سے پردہ کروایا اپنی بیوی عائشہ کو. اب چونکہ کم عمر تھی وہ تو ٹوک بھی دیتی تھی، وہ اندھے ہو تو رسول اللہ نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو اندھی نہیں ہو، کوئی کچھ کر لے یہ پیار ہو کے رہتا ہے. اس لیے بندشیں اللہ نے اتنی سخت رکھی ہیں. فطرت بنائی تھی سیکس کی، نفسیات کی، شہوت کی، بلوغت کے پاس فوراً اجازت دے دی اللہ نے. اب تم عورتیں کرو 1 2 3 4 پخڑیاں کرو، سماج کو ڈالو چولہے پہ. پریکٹیکل بتا رہا ہوں، کیا لینا دینا اپنے کو ایسے بددین اور جاہل سماج سے جب 1 نمبر کا راستہ بند کر دیتی ہے 2 نمبر کے راستے کھول دیتی ہے. اگر آپ کو ایک بیوی پر طلاق نہیں ہو رہی ہے، ضرورت ہے دوسری بیوی کرو. مائکے والوں کو بھی چھوڑو، سسرال والوں کو دوسری بیوی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو. ایک شرط پر اگر ان کے درمیان کو انصاف کر سکتے ہو، انصاف چل کرو، انشاءاللہ گھر میں کام والوں کی کچھ کمی نہیں ہوگی. کما لیے حالت تک کھانے والے کوئی نہیں. ایک کڑیے میں پوری زندگی گزر گئی، اب بولتی ہے ہمارے بڑھاپے کا اور بیمار آدمی، اب بولتی ہے یہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بھیا اپنا ہر جگہ بیماری کو دلا رہا ہے، ہم بھی بیمار ہے تو بھی بیمار. ارے وقت رہتے سارے کام ہوتے ہیں. اب کیا کرے؟ ہیپیٹائٹس کے بعد ہیپیٹائٹس کے بیمار ہیں اور 400 شوگر ہیں، پروگرام اتنے لگے ہوئے، وہاں بھی بھیڑا ہوا، اپنے پیچھے سننے بھی بھیڑا ہوا ہے. ملا زیادہ بھیڑا ہوا ہے ان کا، کس کس سے نہیں کہ چلو دنیا گزر گئی اور گزر جائے گی بقیہ، ٹھیک ہے نا. لیکن میں اپنے جوانوں کو شریعت کی راہ بتا رہا ہوں. تجربے کی بنیاد پر اللہ نے جذبات بنائے، شہوت بنائی، فطرت بنائی. اللہ نے اس فطرت کو دبانے کا حکم نہیں دیا ہے، اس فطرت کو صحیح رخ دینے کا حکم دیا ہے. صحیح رخ. یہاں کوئی جوگی نہیں ہے اسلام میں، جوگی پر سنیاس، رہبانیت، اپنی صلاحیتوں کو دبا دو، کچل دو، ایسا نہ ہے. جو ہی آپ بالغ ہو جاتے ہیں، آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں جوڑے کی، نکاح کریں. نکاح کریں. اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں دوسرے نکاح کی تو کریں. پہلی والی کو جانا ہے تو جائے گی، رہنا ہے تو رہے گی انشاءاللہ العزیز. اگر آپ نیک ہیں، متقی ہیں، اللہ رسول کی خاطر انصاف کر رہے ہیں، کہاں جائے گی؟ پھر وہ ماں اس کی بھگائے گی، جا بہت رہی جب جا. بھائی بھگائے گی تو کوئی بھائی بھگائے گا تو کہیں کچھ، تو جا، وہی اچھی لگتی ہے بس. سمجھے؟ 1 سے 2 ہو انسان. تیسری چوتھی، کام والیوں کی کمی نہیں، سب خوش. گویا ایک گلستہ ہے جس میں کلیاں ہیں، پھول ہی پھول ہے سب طرح کے. اب نہ پڑھائی میں پیسہ لگتا، نہ شادی میں پیسہ لگتا. اسلام میں، شریعت میں پیسہ کہاں لگتا ہے؟ آپ اپنی حلال کمائی کو دیکھتے ہوئے ان کی روزی روٹی کا، دال چٹنی کا، کپڑے کا انتظام کرتے. بس اتنا سمجھ رہے آپ؟ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھائیے. آپ کے عمل کا نام ہے اسلام اور تھیوری کا نام ہے ایمان. اللہ رسول آخرت کو آپ نے مانا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کے مطابق آپ کو دنیا میں رہنا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں. اگر یہ توفیق اللہ نے آپ کو دے دی تو آپ کی زندگی کے مسئلے حل. حلال کماؤ، لات مار دو حرام کی کمائی کو میلا سمجھ کے. آج ہم بھیڑے ہوئے صاحب، دن بھر محنت کر رہا ہے مستری، پھر رشوت لے رہا ہے کس سے؟ موٹر پارٹس والے سے. اس کو سمجھاتا ہوں میں، مجھے 50 اور 100 روپے دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے،
مگر محنت کیا تو نے, کمانی ملایا, پسینہ بہا دیا سارا, بریانی بنائی حلال کی تو نے, اب اس میں چٹکی کیوں ملا رہا ہے, رشوت کیوں لے رہا ہے؟ دے دینے میں کوئی حرج نہیں, دکانداری چمکے گی میری, گاہک کو لے کے آئے گا تو نہیں دے سکتا میں تجھ کو, اپنی حلال کمائی کو حرام نہیں کر سکتا میں, لیکن سن تو بھی اپنی محنت کی اتنی پاکیزہ کمائی کو کیوں حرام کر رہا ہے رشوت لے کے؟ تو اپنی دکان کو چمکانے کے لیے سود کیوں لے رہا ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک سنا چکا ہوں کہ دینے والا, لینے والا, اس کا لکھنے والا, اس کا گارنٹر بننے والا, یہ سب پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے, اور اتنا شدید گناہ بتایا ہے سود کو کہ 36 بار گناہ کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے. الفاظ ہی مشکل سے نکلتے ہیں, اتنا سخت گناہ ہے. یہی حال شراب پینے والے کا ہے, پلانے والے کا ہے, دھونے والے کا ہے, دھلوانے والے کا ہے, گوڈاؤن دینے والے کا ہے, شراب رکھنے کے لیے آپ نے جگہ دی ہے, اگر دکان دے دی آپ نے شرابی کو, یہ سب حرام حرام حرام. ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے آپ تو مسلمان کہلائیں گے. آپ کی روزی حلال ہوگی, اور اس حلال روزی میں اگر آپ صاحب حیثیت ہے, نصاب کو پہنچ رہے ہیں, 1 سال گزر گیا ہے, تو جس مہینے میں وہ 1 سال کمپلیٹ ہوتا ہے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, رمضان قید نہیں اس کے لیے, آپ نکال دیں اپنے گھروں پہ, خاص اپنے گھر کے لوگوں کو دے دیں, باہر چھاپنے کی آپ کو ضرورت نہیں. گھر کے اندر سب صاحب حیثیت ہے, تو پھر پڑوس کا زیادہ حق ہے, پڑوس کا زیادہ حق ہے. پڑوس میں بھی اگر ایسا لگتا ہے تو پھر نگاہ میں رہتے ہی شہر کے اندر محتاج مسکین لوگ, ان کو دے دیں. بہرحال مولوی کو اور متولی کو ہرگز نہیں دینا ہے. ان لوگوں نے مسئلہ نہیں بتایا, ان لوگوں نے بڑی چالیں چلی, بڑے ڈبے دیے, خدا کی قسم یہ گاڑی لے کے صبح نکلے 50,000 لے آئے, ایک ہی تقریر میں 50,000 لے آئے صاحب. ایک شہر کا یہ حال ہے. ہندوستان بہت بڑا ہے, مگر مولانا کب تک بھرے گا اپنا پیٹ؟ تو جہنم کی آگ سے تجھے حساب دے رہے اللہ کے یہاں پر کے جا کر. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ حلال روزی کماؤ, اور آپ زکوٰۃ اور صدقات اور فطرے کا پیسہ اپنے عزیز و اقارب میں دو. آپ کا پیسہ مجھ کو نہیں چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ مولانا صاحب ہم کو تو مت چھوڑیے اپنی جنت کے سفر میں, کچھ تو ہمارا خیال رکھیے, تو پہلی شرط ہے کہ آپ کے پاس آپ کی روزی حلال ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے لوگوں کی طرف سے آپ کے بارے میں کہ آپ اپنوں کا منہ پوچھ کر مجھ کو دے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے خاندان میں اگر کوئی محتاج ہے اور اس کا حق اگر آپ مار رہے ہیں اور صدقہ اور زکوٰۃ دوسرے کو دے رہے ہیں, اللہ آپ سے قبول نہیں کرے. جو مسئلے ہیں وہ بتائیے آپ. تو اس طرح ملی جلی باتیں آپ کے سامنے آ رہی اس مسئلے پر کہ قرآن سمجھیے آپ, تب دین سمجھ میں آئے گا آپ کو. اور یہ بولے کھلے گی کہ جو کچھ بھی آپ نے مسجد مدرسے میں مسلک پرستوں اور فرقہ پرستوں سے سنا ہے وہ صرف ون سائڈ ہے, میٹھا میٹھا. اس میں کڑوا انہوں نے پوری طرح الگ کر دیا. کڑوے کا مطلب یہ نظام طاغوت, وقت کا فرعون اور نمرود, وقت کا کفار و مشرکین جنہوں نے تم کو غلام بنا کے رکھا ہے, جو قرآن کے خلاف اپنے پالیسی پروگرام پر عمل کیے جا رہے ہیں, اور ان پالیسی پروگرام اور ان کی بنائی ہوئی انسانی ویوستھا کو خوشی خوشی ووٹ دے رہے ہو, یعنی اس کی تائید کر رہے ہو, اور احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. آج کا جانتے ہو سب سے بڑا شرک یہ ووٹ دینا ہے, ووٹ لیٹسٹ شرک. نبی کے زمانے میں جب جو مسلمان ہوتا تھا تو کفار مجبور کرتے تھے اسے. تکلیفیں دیتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے, طرح طرح کی سختیوں میں مبتلا کر دیتے تھے اس کو.
کھل جائے اسلام سے، مگر وہ اسلام سے، دین اسلام سے کھلتا نہیں تھا، باز نہیں آتا، تھک گئے تھے کفار مشرک، بالآخر وہ مکہ چھوڑ کے حبش چلے گئے تھے ادھر ادھر، لیکن انہوں نے ایمان اور اسلام کا دامن چھوڑا، سب کر کے دیکھ لیا تاریخ میں ابلیس نے آج تک کہ یہ اس طرح باز نہیں آتے، اس لیے اس نے ایک طرف اسکول کھولے، ایک طرف مدرسے کھولے، مدرسے میں مسلک پڑھایا، اسکول میں سیکولرزم پڑھایا، جمہوریت، کہیں سے بھی آؤ اب تم کہیں سے بھی آؤ، میرے دین جمہوریت کو ماننے والے ہو گئے، دین اسلام کے خلاف۔ اب آگے یہاں سے بولا اپنے راؤنڈ لے کے کہ تمہاری بچی، تمہارا بچہ باقاعدہ MLB میں پڑھ کے، اردو اسکول میں پڑھ کے 12 سال جب میٹرک کر لی اس نے، بہترین ووٹ دے رہی ہے، بہترین ووٹ دے رہی ہے، بنا لو آدھار کارڈ بنا لو بھائی، نمبر وہاں دے دو، آپ کا نام آنا چاہیے، قائم ہے ووٹر لسٹ میں آپ کا نام آنا چاہیے، ووٹر لسٹ میں نام آ گیا، گویا بچہ جوان ہو گیا، ماشاءاللہ صاحب، ووٹ ادھیکار ہے آپ کا، دینا چاہیے آپ کو۔ یہ راؤنڈ لیا ہے، یہ ہے جب قرآن آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے پورا 23 سال ریکارڈ ہوا نبی کی زندگی کا، غار ہرا سے لے کے وہ سارے مرحلے آپ کے سامنے ہوں گے جس میں اللہ نے اپنے نبی پر اس دین کو کامل کیا، اس دین کو غالب کیا، ختم کیا اس دین کو۔ وہ دین یہ ہے باطل کا انکار، حلال روزی، گھر میں پردے کا اہتمام، اور پھر اپنے اس عمل کو، اپنے اس کردار کو دوسروں کے لیے دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنایا کہ پہلے میں عمل کر رہا ہوں، پھر بول رہا ہوں، پھر بول رہا ہوں۔ آپ اس طرح فائنینس نہیں کروا سکتے، بینکنگ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کی زیادہ ہی ضرورت ہے تو حالت مجبوری میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر اس میں پیسہ رکھ سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ پہ آپ چیک وغیرہ لے سکتے ہیں، اس میں سود کا پیسہ ملتا نہیں ہے، الٹا پیسہ کٹ جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں آپ۔ اس سے زیادہ بینکنگ نہیں کہ کھول کر آپ کام کر رہے ہیں، سارے چل رہا ہے صاحب، بینک لمٹ آپ کے لیے حرام ہے، انشورنس کی ساری پالیسیاں آپ کے لیے ممنوع ہے، حرام ہے، سودی کاروبار، بینکنگ حرام ہے آپ کے لیے۔ اور کوئی عالم اگر یہ کہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، سود لے نہیں سکتے، سمجھ لو وہ جاہل ہے، وہ ضرور بھاڑے کا ٹٹو ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے اس قوم کو، حرام خور بنا رہا ہے۔ اسی طرح رشوت نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں آپ، رشوت کے نام سے، کمیشن کے نام سے، محنت کے نام سے نام کرتے ہیں کبھی نہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں، اس کا معاوضہ آپ کو مل رہا ہے، آپ ادھر امید لگائے گے کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا دھندا، ایسی دکان نہ مجھے چلانی ہے اور نہ ایسی روزی آپ کو کمانی ہے۔ آپ کھل کر مسلمان بیٹھو گے ہائی بار کہ میں نے کام کر دیا، مجھے 400 اور 500 روپے آپ دیجئے، وہ میرا حق ہے، اس کے علاوہ آپ اپنا اسکریچ اٹھائیے اور جائیے، آپ جائیے آپ۔ جب کسی دکان سے میرا کوئی لین دین ہی نہیں ہے، آپ کو جہاں سے سامان لانا لائیے۔ اگر کوئی کوالٹی کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہے تو اللہ کو گواہ بنا کے اصلی گھی کو اصلی کہیے اور نقلی گھی کو نقلی کہیے، وہ سچ بولیے، وہ آپ کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا، آپ کی زندگی میں عزت دے گا، وہ لوگ آپ سے متعلق بھروسہ رکھیں گے کہ فلاں دکان میں یا فلاں شخص کو غلط نہیں کرتا ہے، اس طرح آپ کی دکان کو اللہ اٹھائے گا۔ راز ہے یہ کامیابی کا، اور جب تک دکان اٹھے نہ اٹھے، ہو سکتا ہے آپ اٹھ جائیں، ساری چالیں غلط چالیں چل کے آپ دھنا سیڑھ بن گئے، ارب پاتی،
لیکن معلوم ہوا کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، بیماریاں لگ گئی، مر گئے۔ اب ایک سوال آ گیا سامنے، دولت کہاں سے کمائی تھی اور کہاں خرچ کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ قرآن میں فرماتا رہا، مگر عربی میں تھی وہ بات، ہم کو عربی آتی نہیں تھی، ہمارے مولا نے سمجھایا نہیں۔ یا ایھا الناس، ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ جو ہے موت کا ہو یا آخرت کو برپا کرنے کا حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تم کو ہرگز دھوکے میں نہ رکھے۔ یہ کوڑا بھاگ کا چکر، جب پیسہ آنے لگتا ہے آسانی سے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، زندگی دوبر ہو جاتی ہے، کمانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر آدمی حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ آمدنی کہیں ہو کر رہ جاتا ہے کہ ایک دن دکان بند نہیں کر سکتا میں، 50,000 اس کی آمدنی، اور یہ باپ رے ایک دن اگر بند رکھ لیا میں نے تو 50,000، سوچ کے پریشان رہتا ہے۔ جبکہ بیماری میں کھا کیا رہا ہے تو پھول کے دال کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی نہیں کھا سکتا۔ انا للہ، مگر یہ دنیاوی دھوکہ ارے چولہے پھاڑ میں جائے۔ اللہ نے جب ایک جھر نکال دیا تو دوسری جھر لگانے میں کیوں لگا ہوا ہے؟ تو سب کے حقوق مار کے اللہ کا بھی، بندوں کا بھی، اپنے نفس کا بھی بیلنس کر لے۔ سب مرسیبل تیرے گھر میں کھل گیا، پانی نکل گیا، آٹومیٹک سسٹم آن آف بٹن پہ ہے، جب ضرورت پڑے گی نکال لینا، بھر جائے تو بند کر دینا۔ یہ کیسی ہوس ہے کہ اللہ پانی نکلتا ہے، بہت بہترین ہے، بہت مزہ آتا ہے یہ کام کروانے میں، مرتے دم تک سب مرسیبل کھلوائے گا۔ پگلے بولیں گے تو ایک گھر میں ایک کنویں کی ضرورت ہے، کنویں کیوں کھودے جا رہے؟ اب ایک دن تیرا کھو جائے گا۔ اسی طرح بیلنس کیجیے آپ اس آیت کا مطلب، اس کی بھی پریکٹیکل تفسیروں میں جنرل رینج لے کے بیٹھا تھا آج سے 20 سال پہلے، سمجھنے میں ٹائم نہیں لگا کہ نہ میری اوقات ہے اور نہ میری یہ حیثیت، اللہ نے قوم کے لیے پیدا کیا ہے مجھ کو، آدمی کو اپنی قدر خود کرنا چاہیے۔ میں کوئی دنیا دار انسان نہیں ہوں، مجھے مسجد مدرسے میں اگر عزت سے تنخواہ دے دیتے، خدا کی قسم یہ دنیا کی راہ میں نہیں آتا میں، مگر معلوم ہوا کہ مسجد مدرسے میں جو سیٹنگ چل رہی ہے کہ تم وہاں سے آؤ، ادھر جاہلوں کے حوالے ہو جاؤ، ضمیر بیچو، جو مسلک مسجد کا ہے، جو مسلک مدرسے کا ہے اس کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور زیادہ بولا تو نکال دیا جائے گا۔ ایک بار ایک تجربہ ہونے کر گیا، اس کے بعد آیا میں دکانداری میں دیکھا، ارے باپ رے یہاں تو بھیا پوری دسترخوان ہے، پوری افطار سجا ہوا ہے بالکل، کتنے کھا گیا؟ 2 بڑے 10 بڑے، حالت خراب، نماز میں ڈکا، پڑوسی پریشان۔ طریقے سے رہو، دسترخوان میں سے طریقے سے کھا لو بسم اللہ بول کے، اس کے بعد بھوکے کے لیے چھوڑ دو، اور سب نے کھا لیا تو یہ جاؤ یہاں سے کھا لیا، نماز پڑھ کے اسی بات۔ تو میں نے جنرل رینج کو ایک رینج میں لایا، پٹے کی، بس اور وہاں سے چل رہا ہوں، مجھے سب معلوم ہے کس آئٹم میں مارجن کیا ہے، کتنا ہے، سب معلوم ہے، لیکن سب کو لات مار کے صرف ایک رینج کہ میں اس کو اب کچھ تو کرنا پڑے گا 2 روٹی کے لیے، تو بھیا یہ ایک رینج کافی ہے، اللہ نے جو کچھ بھی اس میں دیا اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہیں سے کما رہا ہوں اور اسی کی راہ میں لگا رہا ہوں۔ کہاں سے کمایا؟ اللہ کو عالم الغیب ہے،
اور کہاں لگایا؟ اللہ کو عالم الغیب جانتا ہے. میں نے حرام کا کمایا نہیں اور فضول میں خرچ کیا نہیں، فضول میں خرچ کیا نہیں، حلال کا کمایا، جتنا بھی آیا حلال جگہ لگایا. اور اللہ اس بات پر قائم دائم رکھے. اب نوبت یہ آ گئے کہ کسی وقت بھی آپ خبر سنتے ہو اچانک چلا گیا. ہمارے ساتھی جونیئر سینئر بیچارے سماج میں دیکھتے ہوئے محلے پڑوس کے اپنے دکان کے ایریے کے اچانک چلے جا رہے ہیں. بالکل گمان ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. موت تو موت ہے، کسی وقت بھی جا سکتے ہو. یہ سارا بسارا چھوڑ کے تو رزق کے معاملے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے ڈرو کچھ غلط کرنے میں. اللہ تعالیٰ بہت سکون دے گا، بہت برکت دے گا. کب؟ جب آپ شریعت کو نبھائیں گے. قرآن فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی چمک، یہ دنیاوی وجاہت، یہ گناہ بھاگ، دنیا کا سب کا چکر دھوکے میں نہ ڈالے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ایک دغا باز ہے، دھوکے باز. اور شیطان وہ تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے، وہ تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. اتنا سمجھا دیا اللہ نے آپ کو قرآن میں. اور اس کے بعد بھی اگر آپ دھوکہ کھاتے ہو تو اللہ تو بری ہے، آپ پڑ جاؤ گے مصیبت میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کے بعد ہی ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم دشمن ہی سمجھ کے رہنا. اس سے دوستی یاری کرنے کے لیے ہاتھ مت بڑھانا. وہ تو بار بار دوستی کے نام سے بڑھے گا آگے، دشمنی بھجانے کے لیے کہ آدم کو لگاؤں ذرا سینے سے مارو خنجر اس کے پیٹھ پر. یہ کوشش اس کی جاری رہے گی. اس طرح اللہ نے قرآن میں کلیئر کر دیا کئی مقامات پر کہ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ یہود، یہ مشرکین تمہارے نہیں ہو سکتے. تم اگر ان کی ملت میں ڈھل جاؤ گے، پوری طرح بھی اپنے ایمان کو چھوڑ کے شدی کرا تمہارا ہو جائے گا، تب بھی وہ تم کو تسلیم نہیں کرنے کے. قرآن نے کہا کہ ہرگز مسلمانوں مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست، اپنا رازدار، اپنا ولی مت بنانا. یہ تمہاری نجات کو، تمہاری جنت کو برباد کر دیں گے. کلیئر ہے بالکل. اتنا قرآن سمجھنے سے یہ سب بات آتی ہے. اب کیا ہے، قرآن اگر ہم عربی پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے، مولانا صاحب آگے ممبر پہ بتا رہے ہیں کہ بس آپ نے قرآن سن لیا نا، 27 شب نا، آج اس سے ختم ہو گیا نا، مٹھائی کھا لیے، ٹھوکا لیے پانی، اجوان ٹھوکا لیے کیا، اب جاؤ اب تمہارا کام نہیں ہے. جو ہم کو مانگنا تھا مانگ لیے، جو تم کو دینا تھا دے دیے. لیکن آئندہ رمضان کے بعد جو خطبے ہمارے ہوں گے، خطبے ہم مانگتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تم کما کر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا. ہم باز نہیں آئیں گے اور تم کو بھی اپنے مسلک اور فرقے سے باز آنے نہیں دیں گے. اور رہو آرو تو وہ کیا بتائے گا، وہ تو جمعیت سے نکل گیا ہے، وہ تو بہک گیا ہے، نیا دین لے آیا ہے. پرانا دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں میں، تم کو نیا لگ رہا ہے کیونکہ ان کا دین کیا ہے، وہ اب ایک بڑے لیے نئی جماعت انہوں نے بنائی ہے. میں آپ کو پرانی جماعت کی طرف بلا رہا ہوں، جس کا ذکر قرآن میں امت مسلمہ، خیر امت وسط، نبی آخری ایک ہی ہے اور ایک ہی امت ہے، ان کی صدر ہو رہا ہے. ان چالوں کو سمجھ کر آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو شب قدر کا وقت ہے، اتنی جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ اس ضمن میں کر رہے ہیں کہ ہم خود معترف اس بات کے کہ سچ ہے یہ بات کہ ہمارا اب تک قرآن سے اور دین سے کوئی لنک نہیں ہے. مولانا صاحب نے جتنا ہم کو بتایا ہے اور جو کچھ ہم کو اپنے باپ دادا سے مل گیا ہے اور مولانا صاحب نے ہم کو جو بتایا ہے، بس اسی پر ہم قائم اور قائم ہے. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں شفاعت کے چکر میں. لیکن سچ یہ ہے
جو اب سامنے آ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھو گے تو دھاندلی سمجھ میں آئے گی. آپ کو اللہ نے آپ کے سامنے، میں نے بالکل رنگے ہاتھ پکڑ کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. ان چوروں کو اور ان بدکاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. آپ میری 20 سال کی کاوشوں کا نتیجہ کہ میں نے چوروں کو پکڑ کر آپ کی کوتوالی میں پیش کر دیا، نام لے لے کر کلیئر چیلنج کے ساتھ. اب اس کے باوجود اگر آپ چوروں سے نہ نمٹے تو اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ گاٹھ ہے، تو ساٹھ گاٹھ ہے. تم بھی چور موسیرے بھائی ہو کہ مولانا تم کو سمجھے بیٹھے ہم، لیکن تم اس لیے اچھے لگتے ہو کہ ہم کو رعایتیں دیتے ہو، رعایتیں دیتے ہو. کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، ویسا بھی کر سکتے ہیں. بچی کو اپنی اسکول پہنچا سکتے ہیں، گاڑی فائنینس کروا سکتے ہیں، ہوم لون لے سکتے ہیں. جی ہرمش آئے وہ تو گیا بیچارہ، رجنیش آئے تو ہار ڈال سکتے ہیں. جی اپنی بیٹیوں کو الیکشن میں کھڑا کر سکتے ہیں. ہم ان کی کینواسنگ کریں گے، جیتے گی تو لڈو کھائیں گے، اس کو تلوا کے لڈو کھائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے. میں جہاں متولی اور ملا کو بول رہا ہوں وہیں اس قوم کو بھی بول رہا ہوں. تو فاسق ہے، تو منافق ہے، تو دوغلی ہے. قبل اس کے کہ موت آئے اپنے آپ کو سنبھال لے، نہ خود و نفاق اور فسق و فجور میں رہے اور نہ اپنے عالموں کو رہنے دے. ان سے پوچھ کہ ہارون کیا بتا رہا ہے یہاں پر، پوری رات بیٹھ کر کیا گھوٹ رہا ہے. حلال و حرام سے متعلق، پردے سے متعلق، صحیح اور غلط سے متعلق، حق اور باطل سے متعلق صاف بول رہا ہے. خدا کی قسم کھا کر 27ویں شب میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم انسان کے بنائے ہوئے سنویدھان، بھارتی سنویدھان ہوئی امریکی، اس کے پٹو بنو. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو یہودیوں اور ہندوؤں کے اسکول میں پہنچا کر جمہوریت کی تعلیم دو. رہا بیٹی کا معاملہ تو اس کو تو گھر میں ٹک کر رہنا چاہیے. تم قرآن کے طالب علم ہو، قرآن تمہارا ایمان ہے. سیکھو تو قرآن کی زبان، پڑھو تو قرآن، عمل کرو تو قرآن پہ، اور بلاؤ تو لوگوں کو قرآن کی طرف. اس طرح یہ پیدائش سے موت تک اللہ نے تمہاری زندگی کو سیٹ کر دیا ہے، سیٹ کر دیا ہے. مذاق نہیں ہے یہ جو مذاق تھا وہ ہو چکا. 2 دن میں بیچارہ پھر قرآن پڑھے گا، 1 دن میں بیچارہ قرآن پڑھے گا، سال میں 1 بار آئے گا، 30 تراویح میں قرآن پڑھ کے چلا جائے گا، 50,000 روپے لے کے. کس سے مانگ رہے ہو تو ملے؟ تعلیم ٹوپی میں ایک دیکھ رہے ہو اوپر بات رہے کے نیچے، ٹخنے سے اوپر کے نیچے. لیکن جب پیسہ مانگنے نکل رہا ہے بریلی، جب چندہ مانگنے نکل رہا ہے وہابی، جب نکل رہا ہے چندہ مانگنے کے لیے مولوی حافظ قاری، تو خدا کی قسم ان کی تقریروں میں ایک بار یہ بات نہیں ہے، ایک بار کہ تم حرام کی روزی نہیں کما سکتے. مسلمانوں، حدیث کے الفاظ ہے مال طیب، پاکیزہ مال، یعنی حلال روزی. اگر تمہارے پیٹ میں حلال روزی نہیں ہے تو تمہاری زندگی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ تم انجن میں جلا ہوا آئل ڈالتے رہو اور پھر انجن سے امید رکھو کہ پوری سروس دے گا. یہاں ماڈل کی کنڈیشن نہیں ہے نیا ماڈل کھلا ہو، لیکن تم جلا ہوا آئل ڈالو گے اگر چیمبر میں، خدا کی قسم تمہارا نیا انجن سیز ہو جائے گا. اسی طرح حرام کمانے سے اور حرام کا مال کھانے سے تمہارے دل، تمہارے ضمیر مر جائیں گے،
مر گئے قوم کے لوگوں، تمہارے ضمیر، تمہارا انجن بیٹھ گیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تم حرام خور، تمہارے عالم اور مفتی حرام خور، کیا فخر کر رہے ہو کہ ایک شہر میں اگر چندہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوا؟ ایسے کتنے ہیں سیونی شہر اور کتنے ہیں عزیز اور ہارون؟ ابے اپنے پاس رکھ، جب چاہیں گے فجر کے بعد نکلیں گے ٹریول سے لے کے گاڑی کو، 4 ویلر کو، شام کو واپس ہو جائیں گے 1000 روپے لے کے۔ مگر سنو رے قوم کے لوگوں اور ان کے مولویوں، تمہارا معاملہ ہارون سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، اللہ سے۔ تم کو حساب دینا ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اب فتویٰ دے رہا ہے یہ مسجد ایسی اور وہاں نماز ویسی اور یہ دہاڑی ویسی اور یہ تخنا ویسا، ذرا ایک بار بول دے کہ سودی کاروبار کرنے والے تیرا پیسہ حرام ہے، رشوت کا لین دین کرنے والے تیری روزی حرام ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو گھر سے نکال کر اسکول اور نگر پالیکا میں بٹھا دینے والے بھاڑو، تیری روزی حرام ہے۔ کیا مسلے کا پیسہ لیتے پھر رہے تو قاضی اور مفتی؟ مسلے کا یہ کون سی سنت اور کون سا طریقہ ہے؟ ایک مسلہ 22,000 کا، ایک مسلہ 20,000 کا، مر جا چندی بھر پانی میں ڈوب کر۔ تو جاہل، تیری قوم جاہل، قوم جاہل، اس کا امام جاہل، جیسے لوگ تو بولو ویسے فرشتے۔ حکیم بھی نس باندھتا ہے، نس دے کے کوئی باندھتا ہے، تمہاری 60 گانٹھ ہے۔ میں دونوں کے چکر دور کرنا چاہتا ہوں، نہ غلط عالم کو تم برداشت کرو اور نہ عالم غلط قوم کو برداشت کرے، دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کرو۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت عمر سے متعلق ایک شخص نے مسجد نبوی میں خطبے کے دوران میں کچھ غلط محسوس کیا، عمر سے پوچھ لیا، نہیں سنتے تمہاری اور نہیں مانتے تمہاری بات۔ عمر جیسا چری آدمی چلا، یہ بتاؤ پہلے یہ آبا کہاں سے سلا تمہارا؟ ابھی جو چادریں تقسیم ہوئی تھی مال غنیمت کی، جنگیں کر کر بٹور کے لاتے تھے رسول اللہ، کفار اور مشرکین کا مال غنیمت میں جو برکت ہوتی مدینہ میں وہ مال غنیمت کی تھی۔ سورہ انفال پڑھی ہے آپ۔ بہرحال تو مال غنیمت میں ایک ایک چادر بٹی ہے اور یہ تمہارا آبا، تمہارا کرتم عمر 2 چادروں کے بغیر نہیں سل سکتا۔ آپ نے کہا عبداللہ نے، میرے بیٹے نے بھی اپنی چادر مجھ کو دے دی تھی کہ کم سے کم آپ کا آبا تو سل جائے۔ تب وہ اس شخص نے یا اس بوڑھی عورت نے کہا ہاں اب آپ سنائیے، ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ یہ کام کون کرے گا؟ چھوٹی مسجد میں، جامع مسجد میں، جمعہ مسجد میں، عمر بن خطاب میں، عیدگاہ میں، غریب نواز میں کون کرے گا؟ یہ تمہارے امام فاسق، تم فاسق، سب چور کو سیرے بھائی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ قرآن کو شب قدر میں نازل فرما دے کلیجے میں، تو میری بات دماغ میں رکھنا پڑے گا۔ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، سمجھے آپ ہی کو جنت میں جانا ہے یا آپ ہی کو دوزخ میں جانا ہے؟ میں صرف اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا ہوں یہاں پر۔ آپ میری بات نہ سنیں، مجھے نہ مانیں اور ابھی کھڑے ہو کر پوچھیں پہلے مولانا یہ بتاؤ آپ کا یہ عمل یا آپ کا یہ معاملہ کیسا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تمہیں امام بھی صحیح دیا ہے، اب تو ہمیں توفیق دیتے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ مولویوں کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن اب اللہ نے قرآن نازل کیا، شریعت نازل کیا ہمارے دل میں، ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ دین کیا ہے۔ باطل سے بچنے کا نام، حلال روزی کھانے کا نام،
گھر میں پردے کا نام دین ہے، دین یہ سب کرو گے تو اللہ پھر ان فرائض کو ادا کرے گا تم سے، نماز کے فرائض، اپنا روزے کے، زکات کے، حج کے، سب اللہ آپ سے قبول فرمائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کی قبول فرمائے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی۔ کب؟ جب یہ تین بڑے بڑے کام کیا، باطل و طاغوت سے بچ گئے، آپ کی روزی حلال ہے ماشاءاللہ، آپ کے گھر میں پردہ ہے، اب آپ لوگوں سے اپنے عمل کا حوالہ دے کے کچھ کہہ سکتے ہیں، اللہ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے گا۔ جو بھی ہم نے کیا ہے ابھی اس شب قدر میں، اس مہینے میں اس کو ہم اسی طرح سے بیکار نہیں جانے دیں گے۔ جس پابندی کے ساتھ ابھی ہم نے اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس اہتمام کو اپنی زندگی میں باقی رکھیں گے۔ نماز آپ کو پڑھنی فرض ہے، ساری سہولتوں کے ساتھ نماز فرض ہے۔ فجر میں اگر آپ نہیں اٹھتے، جب اٹھتے ہیں آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ قضا کہلائے گی، مگر چھوڑ نہیں سکتے آپ، نماز کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ 6 بجے اٹھے ہیں، اتنا پر دیکھ لیجئے کہ طلوع آفتاب کا تو وقت نہیں ہے۔ اگر طلوع آفتاب کا وقت ہے تھوڑا رک جائیے، اس کے بعد سورج کو نکلنے دیجیے، آپ فجر کی 4 رکعت ادا کر لیجیے، آپ وہ نماز قضا کہلائے گی، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی آپ کی نماز، قضا کہلائے گی، فرض ادا ہو گیا۔ اب ظہر میں آپ دکان میں مصروفیت ہے، آپ حالات کا تقاضا ہے کہ اس وقت نہیں چھوڑ سکتے کاؤنٹر، آپ اس نماز کو عصر میں پڑھ لیجیے، 4 ظہر 4 عصر، چھوڑیے یا جماعت ظہر کی چھوٹ گئی، آپ ادھر دکان سے فارغ ہو گئے، گھر پہنچ کے اپنے گھر میں آپ بہترین ظہر کی نماز ادا کر لیجیے، 4 فرض 2 سنت۔ اگر آپ جماعت میں جا رہے ہیں، جماعت میں حاضر ہو رہے ہیں، تو پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض 2 سنت۔ کوئی ایسی مصروفیت ہی آ گئی کہ آپ جو بھیڑے رہے، پھنس گئے، نہ ظہر ہوئی نہ عصر، معلوم ہوا کہ عصر کا بھی وقت نکل گیا، چھوڑیے مت نماز۔ ہاں آپ عصر کے آخری وقت میں مسجد جا کر 4 ظہر اور 4 عصر پڑھ لیجیے، کوئی شرم نہیں۔ یہ مولانا ہارون ہے، یہ 6 بجے آ رہے ہیں آپ عصر پڑھنے کے لیے، بولنے والے بولتے رہے، یہ میری کیا ضروریات ہے، یہ میں جانتا ہوں اور شریعت کو جانتا ہوں، میں علم ہے میرے پاس شریعت کا، دین کا، بہت آسان ہے دین، مسئلے مسائل معلوم ہے اپنے کو۔ کوشش یہ کیجیے جماعت نہ چھوٹے، کوشش یہ کیجیے کہ نماز نہ چھوٹے، لیکن اگر جماعت کسی وجہ سے چھوٹ رہی ہے، عذر شرعی کی وجہ سے، تو آپ نمازوں کو ادا کیجیے، 5 نمازیں اکٹھا ادا کر سکتے ہیں آپ، نماز نہیں چھوٹ رہی۔ سفر میں ہے تو 2 رکعت، سفر میں ہے تو 2 نمازوں کو ملا لیجیے، 2 ظہر 2 عصر، پورے دن کی چھٹی، آرام سے اپنا کام کیجیے، آپ آرام سے دن بھر ناگپور میں جبل پور میں اپنا کام کیجیے، آپ وہ نماز ظہر میں پڑھ لیجیے یا عصر میں پڑھ لیجیے 2 اس کے بعد آپ فارغ ہو رہے ہیں عشاء میں، 3 رکعت مغرب کی عشاء میں لے آئیے، 2 رکعت عشاء پڑھ لیجیے، 1 وتر پڑھ لیجیے، آپ کی دن بھر کی نماز ختم ہو گئی صاحب۔ یہ مسائل ہیں اس فرض عبادت کے، جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، آنکھوں کے اشارے سے بھی آپ کو پڑھنا ہے، اگر ہوش میں ہے تو آپ صحت مند ہو کے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن مسائل معلوم نہیں ہے، ملاؤں نے ادھر تنگی پیدا کر دی ہے، تو اس لیے کیا کریں بھیا، بوجھ بن گیا وہ، جہاں 2 دن نمازیں جمع ہو گئی چھوڑ دیے، نہیں چھوڑنے کا نہیں، سارے مسائل کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا ہے۔ اس طرح زندگی بھر نماز کا اہتمام کیجیے۔ اب رمضان آ گیا بھیا، تو رمضان کے روزے بھی رکھیے، روزے میں ایسی کچھ پابندی ہے ہی نہیں، جیسے تھے مسلمان کو تو رہنے چاہیے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نماز پڑھیے، روزے بھی رکھیے۔ روزے میں یہ بات نہیں ہے کہ ابھی میں روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول رہا، عید کے بعد بولوں گا،
اس لیے میں نے کیا کیا ہے, اپنا دھندا چھوڑ دیا. میں دھندے میں لفظ کرنا پڑتا ہے بھائی, دھندے میں بہت لفظ کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں بھیا رمضان میں کیا ہے کہ میں ابھی دھندا ہی نہیں کر رہا ہوں. عید کی نماز پڑھا, اس کے بعد پھر مجھ سے مل لینا باپ, پھر تو جو شیطان قید تھے گویا وہ شیطان اب کھل گیا آپ کے لیے. ایک تشریح بھی ہے, ایسا مت ہونے دیجیے. آپ باقاعدہ راہ راست پر آ گئے رمضان کی برکت سے. اللہ سے دعا کیجیے زندگی بھر اللہ صراط مستقیم پہ رکھے. جو دین میں قرآن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ عزت اور خیریت بھی اسی میں ہے, عزت اور خیریت بھی اسی میں ہے. اس کو چھوڑیے مت. یہ ٹائم ہمارا کچھ تلاش کرنے میں گزر رہا ہے, تلاش کرنے میں. تلاش کرو آگے, کچھ تلاش کرنے میں. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے. تسلیم کرتے ہو اس بات کو, کچھ مل رہا ہے. جو دین آج تک ہمارے باپ دادا کے سامنے نہیں لایا مولویوں نے, قاضی سنیوں نے, وہ دین آپ کو یہاں مل رہا ہے کہ اصل دین ہے کیا. داڑھی ٹوپی رکھنے کا نام, درود سلام کا نام, یہ نہیں ہے. اصل دین یہ ہے کفار و مشرکین کی اطاعت سے برت, حلال روزی, پردے کا اہتمام, اور اس کے بعد جو اللہ نے فرائض دیے ہیں ان فرائض کا اہتمام. تب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی. میں نے کچھ تفصیلات بیچ میں لائی ہیں تھوڑی تھوڑی, سود سے متعلق, رشوت اور شادی سے متعلق, لین دین سے متعلق. آپ جو بھی کام کریں باقاعدہ حدیث کے مطابق اور اس سلسلے میں دھوکے میں نہ رہیں. دھوکے میں دیکھ لیں گے, کر لیں گے, ایسا کچھ نہیں. اگر آپ دو ساتھی مل کے پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہو تو ساری ضروری شرطیں آپ کاغذ میں لکھوا لیں, 2-4 لوگوں کو گواہ بنا لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کو مایوس کرنا ہے اور اپنی دوستی کو برقرار رکھنا ہے, کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. جتنا ایگریمنٹ ہے اس کو نبھانا پڑے گا جب تک ایگریمنٹ ہے. اگر ایگریمنٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دونوں آزاد ہیں, اپنے حساب سے کام کر سکتے. گویا اسلام نے آپ کی رہنمائی کی ہے A to Z, چھوٹے سے بڑے معاملات تک پوری زندگی پر حاوی ہے یہ شریعت. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو قرآن ابھی ختم ہوا ہے وہ حافظوں کا ہے, مولویوں کا ہے, اس قوم کا ہے. میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ختم مت کرنا. یہ ہماری زندگی ہے, یہ اب شروع کرنا آپ اس کو. اگر آپ نے آئندہ رمضان تک صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کی کوشش کی تو اللہ آگے کے پورے پاروں کو, پورے قرآن کو آپ کے سینے پر نازل فرما دے گا. اتنی بہترین کتاب ہے یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ. اس کو ٹارگیٹ بنا کے آپ سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک ایک صفحہ اگر آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آتی, آپ کو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا, تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو علماء حق سے نوازا ہے جو مسلک کی طرف نہیں بتائیں گے, لے جائیں گے آپ کو ہمارے مسلک نہیں ہے, اس کے مسلک نہیں ہے. جو قرآن میں ہے, جو شریعت میں ہے, جو حدیث میں ہے, وہ بتائیں گے آپ کو کلیئر. مولانا عبدالعزیز سلفی صاحب ہیں, انہیں 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں ہیں. اس طرح آپ ڈائری قلم لے کر بیٹھے, قرآن کا ایک صفحہ پڑھیں, آپ کے پاس وقت کم ہے تو اس کے بعد ہی آپ دم دیں. انشاءاللہ مہینے میں 30 صفحات ہوں گے. ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آئے گی, یہ کام آپ کریں. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں, جب تک سنیں. ہماری سیریز ہیں, آڈیو ویڈیو ہمارے وہ دیکھیں آپ. حالات حاضرہ پر مقامی طور پر تو سننا ہی پڑے گا. اور بھی اپنے علم کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سیریز ہے, ان کو آپ سنیں. انشاءاللہ علم بڑھے گا, اپنا علم بڑھے گا, اللہ سینہ کھولے گا ہدایت کے لیے. میں نے شارٹ کر دیا ہے پوری تاریخ کو کہ اگر آپ کا تعلق شاعری سے ہے تو شاعر اسلام, شعراء اسلام اکبر الہٰ آبادی حال ہی ہے, اور
علامہ اقبال تو سید الشعراء، علامہ اقبال ترجمان القرآن، ان سے تعلق رکھیں۔ نثر میں آپ کو پڑھ رہے ہیں اگر مولانا مودودی کی تحریک ہے، خدا کی قسم آپ کے اندر تحریک بھر دینے والی، جگہ دینے والی آپ کو، اس کو آپ سی ڈی سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے، اور حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں کیوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد تو مرحوم ہے، علم تو آپ کو دے رہے ہیں، لیکن کرنٹ میں اپنے کو ایک جماعت، ایک اسلام، ایک جماعت، ایک امیر، اس طرح گویا اسمبل ہو کر رہنا ہے، یونٹ بن کر رہنا ہے، تو اس میں آپ کو سننا پڑے گا، اس میں انا کی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں لوگ تو ایک جتھا، ایک گٹھا بن جاتے ہیں، گویا بکری کے، گائے کے ریوڑ کو گویا ایک چرواہا مل گیا جو نگرانی کر رہا ہے، ایک بھیڑیوں سے، جنگل بھیڑیوں سے بھرا ہوا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اس جماعت کے اندر لا اینڈ آرڈر، یہ روح ہے اس جماعت کی، یہ سب چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ کو ملتے رہیں گی مقامی طور پر۔ جمعہ کا خطبہ جمعہ مسجد میں پرماننٹ ہے، رمضان المبارک میں درس ہوتے رہے ہیں، جمعہ کے دن بعد نماز عشاء اسی جگہ پر بیٹھ کر بھائی لوگ یہ سب باتیں سنتے ہیں، تو گویا آپ اچھے اور برے کی تمیز کر کے برے سے کٹیں اور اچھائی سے جڑیں، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے سب کچھ دیا ہے، اس کا بھرپور استعمال کر کے آپ صحیح لوگوں سے جڑیں اور غلط لوگوں سے کٹیں۔ انشاءاللہ زندگی کے مسائل اللہ تعالیٰ آپ کے حل کر دے گا، جو تنگی ہے آج اللہ اس کو کشادگی میں بدل دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مین روح اسلام کی، دین کی، اجتماعیت کی۔ ایسا نہ ہو کہ اب یہ 27 ہو گئی، کسی طرح 29 ہو جائے گی، اس کے بعد چھٹی ملی۔ میں نے جان بوجھ کر، کچھ سوچ سمجھ کر یہ مسجد بنائی ہے، جمعہ کا اہتمام، رمضان کا اہتمام، اس کے بعد آپ باقاعدہ اپنے اپنی مسجدوں میں جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اذان سنیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وہیں کی مسجد میں چلے جائیے۔ یہ بالکل نہ سوچے آپ کہ وہ مسجد تبلیغ کی ہے، کہ وہ اہل سنت کی ہے، کہ اہل حدیث کی ہے۔ امام جو بھی ہو، آپ کو اپنی نماز ادا کرنا ہے اللہ کے واسطے، جماعت کے ساتھ، اور دعا کرنی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ لوگ پاکھنڈی ہیں جو بول رہے ہیں کہ یہ مسجد ہماری ہے، ہمارے مذہب کی ہے، ہماری ہے، ہمارے مذہب کی ہے، تو جاہل ہو، پاکھنڈی ہو تو، لیکن ہم اور ہمارا یہ گروہ بول رہا ہے، نبی کا امتی یہ بول رہا ہے کہ سب اللہ کے گھر ہے، یہ سب اللہ کے گھر ہیں، جہاں بھی اذان کا وقت ہوتا ہے آپ اس مسجد میں جا کے فرض نماز ادا کیجیے، اور یہ بتائیے اپنے عمل سے کہ ہم لوگ بالکل نیوٹرل ہیں، اسلام پسند ہے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے فرقوں کی، مسلکوں کی، گٹ بندیوں کی، دین ایک ہی ہے اسلام، اور اس کی بنیاد پر ایک ہی جماعت ہے مسلمانوں کی، اور اس کا نام قرآن نے امت مسلمہ رکھا ہے، اور اس امت مسلمہ کا مقصد بھی کلیئر کر دیا اللہ نے کہ اعلان برحق کفار و مشرکین سے، ان کے بنائے ہوئے سسٹم و ویوستھا سے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو ویوستھا جو سسٹم ہم کو دیا ہے قرآن و سنت کی شکل میں، اس پر ہم عمل کریں گے، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ رہیں گے، حق و باطل کی تمیز کے ساتھ رہیں گے، اور دنیا کو عمل کے ساتھ بلائیں گے۔ اب ہم زیادہ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم کو ایک کھیویا مل گیا، ایک رہبر، ایک رہنما جو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں،
ان ضروری باتوں کے ساتھ میں اپنی اس پہلی نشست کو برخاست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ 27 کی شان ہے. زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ قرآن اس شب پہ نازل ہوا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، اس کے دین کو، اس کے مقصد کو ہمارے دل و دماغ میں نازل کروا دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک و رؤوف رحیم ورحمۃ